بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الامی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہت ہی خوبصورت اور اہم دعا، ربی انی ظلمت نفسی، میرے رب میں نے اپنی جان کے اوپر خود ظلم کر لیا ہے، فاغفر لی، آپ مجھے معاف کر دیجئے، فغفر لہ، تو پس اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ وہی اللہ ہے جو بہت زیادہ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اس دعا کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں بڑے شاہانہ انداز میں اپنی 30 سال کی زندگی گزارتے ہیں، مگر آپ کی شخصیت میں یہ بات ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کرتے رہتے ہیں، لہٰذا دن کا وقت ہے، سب لوگ سوئے میں آرام کر رہے ہیں اور جو فرعون کی آرمی ہے وہ بھی آرام کر رہی ہے۔ اس وقت میں جب آپ محل سے باہر نکلتے ہیں تو دو لوگوں کو آپس میں جھگڑا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو آپ جھگڑا بچانے کے لیے، یعنی کہ ان دونوں کو چھڑانے کے لیے جاتے ہیں، تو ایک شخص کو آپ مکہ مار دیتے ہیں، تو آپ کے موقع سے وہ شخص وہیں پہ جو ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ شخص جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ اس موقع پہ بے ساختہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے کہ ھذا من عمل الشیطان، کہ یہ تو شیطان کا عمل ہے، میں اس کو مارنے کے لیے تو نہیں آ رہا تھا، مگر یہ میرے ہاتھ سے مر گیا ہے۔ پھر اگلے دن ایسا ہوتا ہے کہ دوبارہ آپ اسی وقت میں ایک جھگڑا دیکھتے ہیں اور کل والا شخص جو ہے وہ دوبارہ اسی جھگڑے میں انوالو ہوتا ہے، تب آپ کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ دراصل میں غلط یہی شخص تھا۔ حالانکہ کل جو جھگڑا ہوا تھا ان دونوں میں ایک اسرائیلی تھا اور ایک قبطی تھا، اور قبطی جو ہے وہ رائل فیملی سے تھا، یعنی کہ فرعون کے درباریوں میں سے تھا، اور دوسرا جو اسرائیلی تھا وہ محکوم قوم میں سے تھا، لہٰذا مکے سے جو بندہ مرا ہے وہ تو قبطی مرا ہے، اور اگلے دن جو جھگڑے میں دوبارہ انوالو ہوا ہے وہ اسرائیلی ہے، اور دراصل میں وہی چور تھا، وہی غلط انسان تھا۔ لیکن یہ ساری سچویشن ایسی ہوئی کہ یکدم ہو گئی اور آپ کے ہاتھ سے جو ہے وہ ایک شخص کا قتل ہو گیا۔ یہاں سے جو مفسرین کرام اہم بات فرماتے ہیں وہ یہ کہ جب آپ کسی جھگڑے کو جانتے نہ ہو، کسی جھگڑے کی نوعیت حقیقت کو جانتے نہ ہو، تو اس میں انوالو ہو جانا جو ہے وہ اس نقصان کا باعث بنتا ہے۔ تبھی نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جلد بازی میں کیا ہوا کام جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کا کیس سنا ہی نہیں کہ ان میں سے غلط کون ہے، صحیح کون ہے، بے شک وہ رائل فیملی سے تھا مگر وہ حق کے اوپر تھا، لہٰذا صرف اس جلد بازی کا خمیازہ جو ہے وہ ایک نبی کو بھی بھگتنا پڑا۔ لہٰذا اس معاملے سے ہمیں یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ جب تک آپ کو دو لوگوں کا معاملہ کلیئر نہ ہو اور دونوں کی حقیقت کے بارے میں آپ جانتے نہ ہو تو کسی کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ اس دعا کا ہماری زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں فیورزم کا شکار ہوتے ہیں، طرفداری کا شکار ہوتے ہیں، ہماری فیملی میں بعض اوقات جھگڑے ہوتے ہیں، محلوں میں ہوتے ہیں، آفیسز میں ہوتے ہیں، تو ہم جو ہے بغیر یہ جانے کہ ان میں سے غلط کون ہے، صحیح کون ہے، ہم اپنی ہی اولاد کی سائڈ لیتے ہیں، اپنے ہی ماں باپ کی سائڈ لیتے ہیں، اپنے ہی بچوں کی سائڈ لیتے ہیں، لہٰذا یہ رویہ جو ہے یہ اس کو فیورزم کہا جاتا ہے کہ یہ جانے بغیر غلط کون ہے، صحیح کون ہے، ہم لوگ جو ہے طرفداری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا جب گلی سے یہ آواز آتی ہے کہ دو بچے آپس میں لڑ رہے ہیں تو میرا بچہ بھی غلط ہو سکتا ہے، یہ جانے بغیر بہت بڑا جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اور آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں یہ کیسز کتنے زیادہ آتے ہیں کہ چوک پہ ایک بندہ پکڑا گیا اور اس کو مار دیا، کسی کو مذہبی انتہا پسندی میں مار دیا گیا اور کسی کو چور سمجھ کے مار دیا گیا، 2 لوگ مار رہے تھے، 10 لوگوں نے اور آ کے مارنا شروع کر دیا، بغیر جانے ہوئے کہ اس شخص کی حقیقت کیا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک عام رویہ بنتا چلا جا رہا ہے۔